هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن کے اندر۔ اس سلسلہ مبارکہ میں مبارکہ اس اعتبار سے کہ قرآن سے تعلق ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ اس سلسلہ کے اندر، اور قرآن کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جن آیات میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید فقان اہمیت کے اندر جو آیات ہیں وہ مختلف اقسام کی ہیں۔ بعض وہ آیات ہیں جن کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں، بعض وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، بعض وہ آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے ہیں، بعض وہ آیات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں یا مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور بعض وہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام کے کرنے سے روکا ہے۔ کسی کام کے کرنے کا حکم یا کسی کام سے روکنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ احکام جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ایک وہ احکام جن کا تعلق باطن سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم فقہ میں زیر بحث لائے جانے والے جو عنوانات ہیں، یہ وہ عنوانات ہوتے ہیں جو ظاہری اعمال پر دلالت کرتے ہیں۔ بہت سارے وہ احکام ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، جیسا کہ بدگمانی، قرآن مجید فقان حمید نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تو باطنی علوم پر ہم اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے، ان آیات کو شامل نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم العقائد کے تعلق سے بھی کسی ایک آیت کی اہمیت اور جو عصر حاضر میں ضرورت ہے اس کے پیش نظر اس کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے، اور بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں کے تعلق سے یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ہے، یعنی موضوع کا عنوان ہے علم چھپانے کے احکام۔ تو اس کا احکام ظاہر سے بھی ہے، یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ظاہری طور پر اس کا وقوع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فقان حمید میں علم چھپانے کے احکام کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی 159 نمبر آیت 159، اس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 159 نمبر آیت کی تلاوت پہلے سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کی روشنی إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے نازل ہوئی، شان نزول اللہ نے چاہا تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن سیکھنے کے جو علوم ہیں یا قرآن سیکھنے کے جو ضابطے ہیں، یا وہ ضابطے کہ جن کو سامنے رکھ کر احکام کی تشریح کی جاتی ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ اور اس سے احکام نکالے جاتے ہیں، بہت سارے اصول ہیں، بے شمار ایسے اصول و ضوابط ہیں، بہت سارے علوم ہیں۔ ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں، وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آیت مبارکہ ایسی ہو کہ اس کا سبب خاص ہو، مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے رفقا کے ہمراہ کسی سفر پر تھے اور قافلہ ٹھہرا، پانی
ختم ہو گیا، پانی کا اہتمام نہیں تھا، سب پریشان، اب کیا ہوگا، نمازیں کیسے پڑھیں گے، نماز کا بھی وقت ہوا چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تیمم کی جو آیت تھی وہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، اس کا ایک خاص پس منظر تھا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو تیمم کا حکم ہے صرف اسی موقع کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا سبب تو خاص ہوتا ہے لیکن اس میں بیان کیا جانے والا حکم وہ عام ہوتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ ایک غلطی کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، یہ مذمت سب کے لیے ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہی غلطی کرے گا یہ مذمت اس کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کا جو شان نزول ہے یا جو سبب ہے وہ خاص ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ عام رہے گا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس اہم نقطے کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج اس آیت مبارکہ میں ہم کن عنوانات پر گفتگو کریں گے، آئیے پہلے ان کی مختصر فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، بینات اور ہدا سے کیا کیا مراد ہے؟ نمبر 3، کتمان علم کی تعریف کیا ہے اور کب علم ظاہر کرنا واجب اور کب غیر واجب ہے؟ نمبر 4، لائنون سے کون مراد ہے اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5، علم چھپانے کی وعیدیں کیا ہیں؟ نمبر 6، ہمارے دور میں علم چھپانے کی کیا کیا امثلہ اور مواقع ہو سکتے ہیں؟ علم چھپانا بنیادی جو ہے آج کا موضوع ہے، علم چھپانے کے احکام۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ دور منصور میں بہت سارے صحابہ، مثلا حضرت معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، خارجہ بن زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے توریت کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھیں کہ بھئی ان چیزوں کے حوالے سے توریت میں کیا لکھا ہوا تھا، انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے یہ پوچھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کا کیا تذکرہ تھا توریت کے اندر، تو انہوں نے صاف منع کر دیا، کوئی تذکرہ نہیں تھا، یعنی جھوٹ بولا۔ توریت میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، آپ علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے تعلق سے، ادب و تعظیم کے تعلق سے احکام بیان کیے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اور جب پوچھا گیا تو وہ بات بتائی جو غلط بات تھی۔ یہی حال تقریباً نصارہ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، لیکن یہود و نصارہ کے اندر جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے توریت کو محرف بنا دیا۔ اب محرف کرنے کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو ان کا عناد تھا، یعنی دین اسلام کے تعلق سے، نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے انہیں بغض اور حسد تھا، اور اس بات کا افسوس تھا کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے باہر کیوں چلی گئی، یا ہم جس کو نبی مانتے چلے آئے آج تک، اب جو نبی آئے ہیں یہ تو ان کے سردار بن رہے ہیں، ہم انہیں کیوں مانیں؟ تو ان کے اندر جو بھی باطنی خبث تھا یا باطنی بغض تھا یا حسد تھا یا عناد تھا، ایک تو نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے احکام کو محرف کیا، تبدیل کیا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے علماء جو تھے، جو توریت کا علم رکھنے والے تھے، نصارہ میں جو انجیل کا علم رکھنے والے تھے، جب ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا، کسی کی سزا اور جزا کا معاملہ پیش ہوتا، توریت کے احکام میں، توریت کے احکام کی روشنی میں انہیں عمل کرنا ہوتا، فتویٰ دینا ہوتا، انجیل کے احکام کی روشنی میں انہیں کوئی فتویٰ دینا ہوتا، تو وہ لوگ ان احکام کے معاملے میں بندر باٹ کیا کرتے تھے، یعنی قطر و برید کیا کرتے تھے، اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور ان احکام کو بدل کر بیان کر دیا کرتے تھے۔
کہ نہیں، اگر کسی امیر کا کیس آتا، کسی پیسے والے کا کیس آتا، با اثر آدمی کا کیس آتا، تو یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ ان کے حق میں رعایتیں بیان کرتے، جو انجیل اور توریت میں نازل شدہ احکام تھے وہ احکام بدل ڈالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس عمل کی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پر مذمت بیان کی ہے، اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مختصر قیمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے احکام بیچ ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، قطع اور برید کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی صفت کا رد فرمایا ہے۔ چلتے ہیں آیت مبارکہ کے اگلے عنوان کی طرف، بینات اور ہدا سے کیا مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بینات سے یہاں جو مراد ہے وہ ہے وہی، احکام اور آسمانی کتابیں، اور ہدا سے مراد ہے عقلی اور نقلی دلائل۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ ظاہر ہو، پھر جو ایک تفسیری نقطہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے بینات کی تفسیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بینات سے یہاں مراد ہے آسمانی کتابیں، وحی، احکام، اور ہدا سے مراد ہے دلائل۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدا، بینات جو کچھ ہم نے اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا، وہ بینات سے ہو، وہ ہدا سے ہو۔ کس طرح چھپاتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان کا بیان کر دیا۔ اب علماء نے لکھا کہ جو بیناہ کی جو ضمیر ہے، یا تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ہدا کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں دلائل واضح کر دیے ہیں، اور کتاب سے مراد توریت و انجیل، کہ توریت اور انجیل کے اندر جو باتیں نازل ہوئی تھیں وہ لوگوں کو بتا دی ہیں، تو وہ کتنا ہی چھپاتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ دوسرا احتمال علماء نے بیان کیا کہ بینہ کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بینات اور ہدا دونوں کی طرف، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اسی آیت کو دوبارہ دکھائیے گا۔ کتاب سے مراد اگر قرآن پاک لی جائے تو معنی یہ بنے گا، یعنی ہم نے قرآن پاک کے اندر توریت کی آیتیں اور احکام سارے لوگوں پر ظاہر کر دیے ہیں، ان کی حکمتیں بھی سمجھا دی ہیں، ان کے دلائل بھی واضح کر دیے ہیں۔ اب یہودیوں سے کیسے چھپیں گی یہ ساری باتیں؟ اب وہ چھپا کر دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ چیزیں بیان کر دیں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف، نبی اکرم علیہ السلام کا مرتبہ، نبی اکرم علیہ السلام کی خوبیاں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیں۔ اور جو وہ چھپانا چاہتے تھے اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دی ہیں چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واضح کر دی ہیں، جو ان کا منصوبہ تھا وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو بینات اور ہدا کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ بینات اس مقام پر اس سے مراد ہے آسمانی کتابیں، احکام، وحی، اور ہدا سے مراد ہے دلائل۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو کچھ پس منظر بیان کیا، اس پس منظر کا تعلق ہے علم چھپانے سے۔ علم چھپانا کسے کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الکتمان ترک اظہار الشیء، جس چیز کو ظاہر کرنا ہو اسے ظاہر نہ کرنا، مع الحاجت الیہ وحصول الداعی الی اظہارہ،
बावजूद ये कि मकाम ऐसा हो कि मुक्तदा हाल ये हो कि उस बात को ज़ाहिर करना चाहिए, उस बात को ज़ाहिर करने की हाजत हो, और कोई शख्स ऐसे मौके पर कोई बात ज़ाहिर ना करे तो उसे कितमान इल्म कहते हैं या उसे कितमान कहते हैं। और अगर हाजत ना हो और छुपाता है तो फिर ये कितमान नहीं होता। अब हमारे उलमा ने बयान किया जो कितमान है छुपाने को कहते हैं, जो सित्र है पर्दा पोशी वो भी छुपाने को कहते हैं, लेकिन सित्र और माना में है, कितमान का और माना है। सित्र कहते हैं गैर ज़रूरी चीज़ों को छुपाना, यानी जो बातें गैर ज़रूरी हैं उन पर पर्दा रखा जाए। इसीलिए जो लोगों के उयूब हैं, जो उनकी खामियां हैं, दो दोस्त आपस में बैठते हैं और चौकड़ी मारते हैं और तफसा शुरू कर देते हैं, ये बात शरीयत मुताहरा की तालीमात के ख़िलाफ़ है। पर्दा पोशी का हमें हुक्म दिया गया है, सितर पोशी का हमें हुक्म दिया गया है, और अल्लाह तबारक व तआला की भी एक सिफत है सत्तार। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उयूब पर पर्दा डाले हुए है, और हम यही अल्लाह तबारक व तआला से तमन्ना रखते हैं और इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे जो उयूब और खामियां और कोताहियाँ हैं उन पर पर्दा डाले और हमारे उयूब ज़ाहिर ना फरमाए, और जो कुछ कमी है उन्हें बेहतरी में तब्दील फरमा दे। एक छुपाना होता है गैर ज़रूरी चीज़ों का छुपाना, उसे सित्र कहते हैं, और एक होता है ज़रूरी चीज़ का छुपाना, हाजत है उसके बावजूद उसे ज़ाहिर ना करना, इसे कितमान कहते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला सत्तार तो है लेकिन वो कातिम या कत्ताम नहीं है। ये सिफत अल्लाह तबारक व तआला के शायान शान नहीं है, ये एक मज़मूम सिफत है। अब छुपाना भी दो तरह का होता है। एक छुपाना ये होता है कि एक चीज़ को ज़ाहिर ना किया जाए, बंदा खामोश रहे हाजत के मौके पर, और एक ये होता है कि असल चीज़ को बदल कर कुछ और कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का जायज़ होना जो है साबित होता था किसी दलील से, वो दलील वहाँ से मिटा के किसी ने कुछ और लिख दिया, और ऐसा होता रहा है। आप समझेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं तफसील से अर्ज़ करूँगा कि ये जो छुपाना है ये कब कब और किस किस तरह लोग करते हैं। तो ये कहलाता है तहरीफ और तब्दील, और यहूद व नसारा जो हैं वो इसी मर्तबे पर फाइज थे कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम को बिगाड़ के अपनी मन मानी चीज़ें दाखिल कर दी, तौरेत को मुहर्रफ कर दिया, इंजील को मुहर्रफ कर दिया, और वो पस्ती के इस मर्तबे पर फाइज हो गए, गुमराही के इस मर्तबे पर फाइज हो गए कि वो मुहर्रिफ कहलाए। और मुहर्रिफ भी किस चीज़ के? अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के। और वो दाई इस बात के बने, उनके उलमा इस बात के दाई बने, हम इंजील सिखाने वाले हैं, हम तौरेत सिखाने वाले हैं, हालांकि वो तो तब्दील शुदा चीज़ों को बयान कर रहे थे, और वो तो बयान करते चले गए। और यही वजह है कि आज अगर इंजील के नुस्खे ढूंढे जाएं और किसी को कहा जाए कि भी इंजील चाहिए, तो सबसे पहले वो पूछेगा कौन सी इंजील चाहिए, यानी उसके दर्जनों जो नुस्खे हैं वो मारूफ हैं और मुतदावल हैं, और एक दूसरे के दरमियान फ़र्क है, और बहुत शदीद फ़र्क है, बहुत शदीद फ़र्क है। अभी पिछले कुछ अरसा पहले एक ख़बर सामने आई थी कि किसी जगह से कोई एक ऐसा नुस्खा मिला है इंजील का कि जो सदियों पुराना है, और उसमें नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक मौजूद है। वो एक कलमी नुस्खा था और किसी ने ढूंढा और दरियाफ्त किया और वो सामने लाया गया। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने अपनी किताबों को मुहर्रफ कर दिया, तब्दील कर दिया, और जो तालीमात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी वो बाकी ना रखी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की थी वो बाकी ना रखी। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि कितमान की तारीफ़ क्या है, कितमान किसे कहते हैं। अब ये देखते हैं कि जो कितमान इल्म है, यानी कौन सा ऐसा मौका है कि जहाँ पर इस बात की गुंजाइश है कि अपने इल्म को छुपाया जा सके, और कौन सा ऐसा मौका है कि जहाँ पर इल्म छुपाना जायज़ नहीं होगा। इसके बहुत सारे मौके हैं। पहले तो मैं तहरीफ के ताल्लुक से अर्ज़ करूँ कि हर सदी के अंदर ही ऐसा होता रहा कि जो मशाइख की किताबें हैं, बुज़ुर्गों की किताबें हैं, उलमा की किताबें हैं,
لوگوں نے اس کے اندر من مانے جو تصرفات ہیں وہ کیے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے ایک مقام پر ایک طویل فہرست بیان کی ہے کہ فلاں 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 بزرگ جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ تصانیف کی گئیں۔ خود امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے اقوال بیان کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری اپنی کتابیں جو ہیں لوگوں نے محرف کر دی ہیں، بعض مقامات ان کے محرف کر دیے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جب کاپی تیار ہوتی تھی کسی کتاب کی، نسخہ تیار ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر کوئی جو تقاضا بشریت کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبر لگانا تھا تو زیر لگا دیا، یا واو لکھنا تھا تو اس کو رے کر دیا، کوئی ایک خطائے بشری ہے۔ لیکن مفہوم بدل جانا، پورا مفہوم تبدیل ہو جانا، یہ خطائے بشری نہیں بلکہ ایک منظم سازش ہوا کرتی تھی، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس اصول کو بیان کیا ہے، اس میزانیوں کو بیان کیا ہے کہ مشائخ کی کتابوں میں، صوفیہ کی کتابوں میں، اکابرین کی کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان صوفیہ اور ان اکابرین نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ ضرور ان چیزوں کے اندر تحریف ہوئی ہوگی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی موقع پر یہ تحریف سامنے آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتابیں ہیں اس کے پڑھنے سے منع کیا ہے، کہ ان کی کتابوں کے اندر تو اتنی زیادہ تحریف ہوئی ہے کہ جس کا سمجھنا بالکل ہی مشکل ہے، اور جو باتیں اس سے سامنے آتی ہیں وہ باتیں بالکل اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام ابن عربی جو ہے وہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی چلی گئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اولیاء کے سردار رہے ہیں، اور ان کا جو مرتبہ ہے انتہائی فائق ہے، ان کا زہد، تقوی اور ان کی جو روحانیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ان کی کتابیں پڑھنے سے سخت منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت بخشش کی ایک والیوم تھا، اس کو جب بھیجا گیا کسی مکتبے کے اندر، تو مکتبے والا جو ہے وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اچھے عقائد نہیں رکھتا تھا، برے عقائد رکھتا تھا، اور اس مکتبے والے نے اس میں کچھ تحریف کر دی، اور علماء نے بر وقت یہ اظہار کر دیا، اور وہ کاپیاں ساری جمع کر لی گئیں کہ نہیں، اس کلام کے اندر وہ تحریف کر دی گئی ہے، بیک ہو گیا سارا معاملہ۔ تو یہ وقوعات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں، ہر صدی کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ تحریف اور تبدل کے تعلق سے میں نے چیزیں عرض کی۔ اب آتے ہیں کتمان علم کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، علم چھپانا، کتمان علم، جیسا کہ میں نے تعریف عرض کی کہ جو حاجت کا موقع ہے وہاں پر وہ بات بیان نہ کرنا۔ سب سے پہلے تو یعنی اس مسئلے کے 2 سے 3 دائرے ہیں۔ پہلے دائرے کے اندر علماء اور اہل علم آتے ہیں، یعنی علماء اور اہل علم جو ہیں ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو ان پر شرعاً یہ بات لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کا جواب دیں۔ ہاں، اگر کسی بات کے اندر کوئی شدید فتنے کا پہلو ہے تو پھر اس مقام پر خاموش رہنے کی علماء نے اجازت دی ہے، یا یہ کوئی عالم ایسا ہے کہ جو کلاس میں سبق پڑھا رہا ہے اور کچھ طالب علم سوال کر لیتا ہے، اور وہ اس طالب علم کی جو ذہنی استعداد ہے، جو ذہنی صلاحیت ہے، وہ سوال اس سے ہٹ کر ہے، تو بھی اس کا خاموش رہنا جائز ہوگا۔ یہ خاموش رہنا ایک مخصوص پس منظر کی وجہ سے ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے 2 علوم حاصل ہوئے۔ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاعینی، میں نے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो बर्तन याद किए, यानी दो इल्म के भरे हुए बर्तन मुझे रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से हासिल हुए। फरमाया एक को तो मैंने ज़ाहिर कर दिया है, लेकिन दूसरे को अगर मैं ज़ाहिर कर दूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मुलाजा कीजिए कि कुछ तो ऐसी चीज़ें थीं इनके सामने, फितन, असबाब, उलमा ने उसकी पूरी तशरीह बयान की है कि वो क्या क्या चीज़ें थीं कि जिसके पस मंज़र से आपने जो दूसरी किस्म की चीज़ें थी वो बयान नहीं की, और यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहादीस रिवायत की हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उलमा ने लिखा कि 5000 के करीब अहादीस सिर्फ इनसे मरवी हैं। इन पर बाज़ औक़ात जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते थे वो एतराज़ भी करते थे कि ये क्या बात है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो है वो इतने जो है अहादीस बयान करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने इस सवाल का मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ जवाब दिया है। एक जवाब तो इस सवाल का आपने ये दिया कि एक मौके पर फरमाया, उसका खुलासा यूँ है कि तुम लोग अपने काम काज में मसरूफ़ होते हो और तुम लोग जो है वो दुनियावी उमूर भी निपटा रहे होते हो, लेकिन मैं सुफ़ा के चबूतरे पर हाजिर रहता हूँ शब व रोज़, और सिर्फ़ इस बात का मुतमन्नी होता हूँ कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम कब जो इल्म के प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाएं। आप जो कुछ इरशाद फरमाते हैं मैं उन्हें महफूज कर लेता हूँ। तो बाकी लोगों का जो इश्तिगाल था, मसरूफियात थी, वो बहुत सारी चीज़ों में थी, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहादीस के ताल्लुक़ से, नबी अकरम अलैहिस्सलाम से मिलने वाले उलूम के ताल्लुक़ से अपने आप को मुख्तस कर दिया था और अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी, और हमतन गोश होकर जमी औक़ात नबी अकरम अलैहिस्सलाम से सीखने के लिए ही अपने आप को वक्फ़ कर दिया था। एक तो वजह आपने एक मौके पर यह बयान फरमाई, दूसरे मौके पर आपने यह आयत या इससे मिलती जुलती जो और आयत हैं उन आयत को तिलावत करके बयान फरमाई कि तुम ये कहते हो कि मैं इतनी अहादीस क्यों बयान करता हूँ। मैं इतनी अहादीस इसलिए बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को छुपाने वाले की मज़म्मत बयान की है। जब मैं इल्म जानता हूँ, जब मुझे नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अहादीस का, आपसे सीखे हुए अहकाम का पता है, तो मैं उसे छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं लोगों में उसको बयान करता हूँ। तो एक तो ये है कि उलमा की ये ज़िम्मेदारी है कि जब उनसे मसला पूछा जाए तो मसले का जवाब देना शरअन वाजिब हो जाता है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर के अंदर इस बात को बयान किया कि हाजत के मौके पर इल्म छुपाना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे कबीरा गुनाह, आपका जो मैलान है अपनी किताब के अंदर वो यही है कि ये एक कबीरा गुनाह होगा कि हाजत के मौके पर कोई शख्स अपना इल्म छुपाए। तो एक तो सूरत ये हुई कि कोई आलिम है, उससे इल्म पूछा जाता है और वो अपना इल्म जो है वो छुपा लेता है, बात बयान नहीं करता, जवाब नहीं देता। तो अगर कोई फितने का अंदेशा ना हो तो उसका जवाब देना वाजिब है, क्योंकि उसकी हैसियत ये है कि उसने अपने आप को इस बात के लिए मुख्तस किया हुआ है, वो इस बात का अहल है कि जवाब दे सकता है, तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि दूसरे दायरे में हम चलते हैं। पहला दायरा वो था कि जिसका ताल्लुक ज़्यादातर उलमा से था। अब एक दूसरे दायरे के अंदर अवाम, खवास, उलमा, तमाम के तमाम लोग आ जाते हैं कि जब भी हम में से कोई भी शख्स इल्म की कोई बात जानता है, हमें पता है कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, और कोई मुसलमान उस चीज़ में पढ़ना चाहता है, उस चीज़ का शिकार होने लगा है, मिसाल के तौर पे किसी गुनाह का शिकार होने लगा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस गुनाह के मामले में अपना इल्म ज़ाहिर करें और उसे बताएं कि ये बात गुनाह है, ये बात गलत है। और ये बताना सिर्फ़ उलमा के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये बताना जिसे भी पता है, वो आलिम हो या आवाम में से हो
یا خواص میں سے ہو یا مشائخ میں سے ہو کہ جب کسی شخص کے گناہ میں پڑنے کا معاملہ ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا یہ بتانا اسے کام دے گا اور وہ رک جائے گا تو بتانا واجب ہوگا۔ اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں عمل کرے یا نہ کرے، اس کا جو رد عمل ہے اس کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمل نہ کرے، تب بھی اس کی اصلاح کرنا اور اسے بتانا یہ مستحب رہے گا، نیکی کا کام رہے گا، نیکی کا فریضہ رہے گا۔ اور اگر لوگ نہیں بتاتے، وہ صورت کے بتانا واجب ہو چکا تھا تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کا جو ایک انتہائی پستی کا درجہ ہے اس معاملے کا، وہ پستی کا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ عمرا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب لوگ ایسے دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جنہیں صرف جی حضوری پسند ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے، انہیں ٹوکا جائے، انہیں سمجھایا جائے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سامنے والا کبھی سچے من سے بھی ان سے کہے کہ یار اس بارے میں تو ذرا اپنی رائے دو، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب سامنے والا یہ سوچے گا کہ جی اس کام کے کرنے میں تو شرعی اعتبار سے نقصان ہے، تو گناہ کا کام ہے، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو ضبط کرے گا اور اسے بتائے گا کہ جی آپ کا تو بڑا مالی فائدہ ہے، آپ کو تو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کو تو جناب اس سے شہرت مل جائے گی، اس سے یوں ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ جانتا ہے بتانے والا کہ یہ جو میں مشورہ دینے لگا ہوں اس میں اس کی آخرت کا وبال ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں انہیں یہ ایسے لوگ مداہنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم کو چھپا ہی نہیں رہے ہوتے صرف، بلکہ علم کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ فرمایا گیا کہ جن کا انجام برا ہوگا اور جن پر رحمت کی دوری کی وعید سنائی گئی، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ سامنے والا خوش ہو جائے گا کہ واہ 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 واہ، میرے فائدے کی چیز بتا دی اس نے، تو میرا تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، کیا نقطہ بیان کیا ہے۔ تو آج کل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جنہیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ذرا دینی معاملات میں مشورہ دیں گے، لیکن وہ دینی معاملات میں مشورہ دینے والے ان کی بہت بہت نازک صورتحال ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ مداہنت کا شکار تو نہیں ہے، کہیں وہ کتمان علم کا شکار تو نہیں ہے۔ احقاق حق جو ہوتا ہے، علماء حق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء حق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرتے ہیں، حق کو چھپاتے نہیں ہیں، حق کو تبدیل نہیں کرتے۔ وہ حق کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتا ہو، انفرادی نوعیت کا ہو، اجتماعی نوعیت کا ہو، شبہات زندگی میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس تعلق سے یعنی علم جو چھپانا ہے، علم کو چھپانے کے تعلق سے بہت ساری وعدے بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وعدے بیان کروں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب لعنت کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مواقع پر مختلف پس منظر میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ جنہوں نے کفر کیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، یعنی حالت کفر میں مر گئے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو اور لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں ایک کیٹیگری بیان نہیں کی گئی کہ صرف ملائکہ کی لعنت، صرف لوگوں کی لعنت۔ ناس لوگوں کو کہتے ہیں،
इंसानों को कहते हैं, तो इसके अंदर जानवर नहीं है, इसके अंदर जो है वो जिन्नात नहीं है। लेकिन यहाँ इस आयत मुबारका में ये फरमाया गया वयलअनुहुमुल्लाइनून, कि लानत करने वाले इन पर लानत करते हैं। इसका दायरा बहुत वसी है। और उलमा ने बयान किया कि ऐसे लोगों पर इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक लानत करती है। अच्छा, अब एक सवाल खड़ा किया गया कि सारी मखलूक में तो हशरात, परिंद, दरख्त भी आ गए, हर चीज़ आ गई, क्यों लानत करती है? उलमा ने इसकी वजह यह बयान की, इसलिए लानत करती है सारी मखलूक कि इन लोगों की नहुसत की वजह से बारिशें बंद हो जाती हैं, कहत साली हो जाती है, और उसका जो वबाल है वो पूरी की पूरी मखलूक को बर्दाश्त करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सख्त गर्मी पड़ना शुरू हो जाए, हालांकि वो मामूल से ज़्यादा हो, तो बिलों में रहने वाले सांप भी उसको महसूस करेंगे, जो ज़मीन पर चल रहे हैं हशरात वो भी महसूस करेंगे, जो चार टांगों वाले ज़मीन पर दरिंदे और चरिंदे चल रहे हैं वो भी महसूस करेंगे। तो बहुत सारे जो तगय्युरात हैं वो इन लोगों की नहुसतों की वजह से वारिद होते हैं। तो इसलिए जो मखलूक है वो इन पर लानत करती है कि तुम्हारी नहुसत की वजह से, तुम्हारी बुराई की वजह से हम पर ये आफात टूट रही हैं और तुम खुदा की रहमत से दूर हो। और शब शतम का निशाना बनाया जाता है इन लोगों को मखलूक की तरफ से। क्या वईदें हैं इल्म छुपाने की? नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिससे इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने छुपाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाएगा। एक और रिवायत में इरशाद होता है कि जो शख्स किसी इल्म को ज़बानी याद करे फिर उसे छुपाए तो वो क़यामत के दिन आग की लगाम पहना कर लाया जाएगा। एक और रिवायत में इरशाद होता है कि इल्म हासिल करने के बाद उसे बयान न करने की मिसाल उस शख्स की तरह है कि जो ख़जाना तो जमा करता है मगर खर्च नहीं करता। एक और हदीस में इरशाद हुआ कि इल्म के मामला में एक दूसरे की खैर ख्वाही चाहो, क्योंकि तुम में से किसी का अपने इल्म में खयानत करना अपने माल में खयानत करने से ज़्यादा सख्त है। इल्म एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी अमानत है। फरमाया अपने माल में खयानत करने से ज़्यादा सख्त है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुमसे इसके बारे में ज़रूर पूछेगा। एक और हदीस पाक में इरशाद होता है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया और मुसलमानों के कुछ एक गिरोह की तारीफ फरमाई। फरमाया कि क्या हाल है जो अपने पड़ोसियों को नहीं समझाते, ना सिखाते हैं, ना नेकी की दावत देते हैं, ना बुराई से मना करते हैं, और उन लोगों का क्या हाल है जो नहीं सीखते, ना उनसे समझते हैं, ना नसीहत तलब करते हैं। अल्लाह की कसम चाहिए कि एक कौम अपने पड़ोसियों को ज़रूर दीन सिखाए, समझाए, नसीहत करे, नेकी की दावत दे। इसी तरह दूसरी कौम को चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों से दीन सीखे, समझे, नसीहत हासिल करे, वरना जल्द ही उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप खुतबा देकर फारिग हुए और एक ये आप अलैहिस्सलाम का एक अंदाज़ हुआ करता था कि आप बग़ैर नाम लिए, बग़ैर वाज़े इशारा किए किसी बुराई करने वाले की बुराई को बयान कर दिया करते थे ताकि वो इस्लाह पकड़ ले। नबी अकरम अलैहिस्सलाम मिंबर से तशरीफ़ लाए नीचे और सहाबा ने आपस में बातें की कि किसकी तारीफ़ की है। तो पता चला कि जो अशरी कबीला है उसकी तारीफ़ की गई है और जो एराबी रहते हैं फ़लाँ जगह पर उनकी मज़म्मत बयान की गई है। तो अशरी नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस गिरोह की तारीफ़ की है वो कौन से हैं, आप इज़हार फरमा दें। तवील हदीस है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने उनको तरगीब इरशाद फरमाई कि तुम दीन सिखाने का काम करो। तो कहने का मकसद ये है, जो हमारा आखिरी नुक्ता भी है, कि आज के दौर के अंदर वो क्या ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ पर हम इल्म छुपा रहे होते हैं। देखिए, इल्म छुपाना जो है ये एक बहुत वसी चैप्टर है। एक तो आलिम का वो मौका होता है कि उससे मसला पूछा गया और उसने मसले का जवाब ना दिया, लेकिन एक वो मौका होता है जिसे नहीं अनिल मुनकर
یہ امر بالمعروف کا موقع کہا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے، ہم اسے جو حق ہے وہ بتائیں کہ اصل بات یوں ہے، آپ یوں کرو۔ ایک شخص سے اسے نماز پڑھنا نہیں آتی، ہم اسے نماز سکھائیں کہ بھئی اس نماز تو یوں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے قریب میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا یا رکوع صحیح نہیں ہوتا، یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو وضو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم بتائیں گے تو یہ مان جائے گا۔ ہم پر بتانا واجب ہے۔ ہمارا گھر ہو، ہمارے جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم روزگار کماتے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ ہوں، ہمارے برادری کے لوگ ہوں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہمارے کہنے سے، ہمارے بتانے سے بہت فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بتائیں اور ایک دم آنن فانن سب بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بدلنے کی امید نہ ہو تب بھی بتانے کی جو اہمیت ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی۔ بتانے کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتمان علم سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ اس موضوع کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے فیضان سنت کا ایک باب، نیکی کی دعوت۔ نیکی کی دعوت کے جو فضائل ہیں اس کے اندر اس تعلق سے واقعات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، احکام بھی ہیں، بیان کیے گئے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنے سے ہم قابل مواخذہ ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔